جنگل میں کتنے جانور ہیں؟ شیر ہے نا. اب کسی کو کہہ دو تو میرا شیر پتر ہے، اگلا چوڑا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جانور کا نام ہے. اور یہ جانور ایسا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس جانور کا فائدہ کوئی نہیں. پھر ایک اور جانور ہے گدھا. اب وہ دیکھو سڑکوں پہ پھرتا ہے، اس پہ جن گلیوں میں کچھ نہیں جا سکتا سامان لاد کے، تو وہاں کون جاتا ہے جی؟ گدھا جاتا ہے. مالک کا وفادار، بوجھ ڈھونے میں سب سے آگے، لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہے. اگر کسی کو کہتے بھائی تو گدھا ہے، ناراض ہو جائے گا. انسانوں کا مزاج دیکھیں. اب تیسرا جانور جو عام ہے اس کو کہتے ہیں کتا. ہماری جو نئی تہذیب ہے جو انگریزوں نے دی ہے، اچھے اچھے کروڑ پتی لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کو پاس نہیں جاتے، کتے کو بستر میں سلانا اچھا سمجھتے ہیں. آپ صبح کو جائیں، جو یہاں ہمارے دیش میں جو انگریز بن رہے ہیں نا، کتا لے کے صبح کو گھوم رہے ہوں گے، سڑکوں پہ گند ڈالتے ہوئے جائیں گے. بھئی تم اتنے بڑی انگریز ہو تو اس کا پوٹی بیگ بھی ساتھ میں لے جاؤ. اگر بننا ہی ہے ویسا، اگر نقل ہی مارنی ہے پوری مار لو. اپنے گھر سے نکلے، دوسرے کے گھر کے آگے گند ڈلوا دیا. اب چلیے خیر چھوڑیے ان باتوں کو. کتے کو کتا کیوں کہا، یہ بات پلے باندھ لیجیے. شیر کو لوگ شیر کا جب کہتے ہیں نا تو میرا شیر پوتا ہے، اگلا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ شیر بہادری کی علامت ہے، شیر ہمت کی علامت ہے، شیر بہت سارے بھیڑیوں کے درمیان گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہا شیر. تو کتے کو کتا کیوں کہا، یہ لکھ کے لے جاؤ، اوروں کو بھی بتا دینا جا کر. کتا جو ہے، حالانکہ آپ دیکھیے کتنا وفادار ہے. کتا جس مالک کے ساتھ رہتا ہے اس کے گھر کی رکھوالی کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. کتے کو اگر آپ روزانہ دودھ پلانے لگیں، وہ آپ کے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑے گا. بلے شاہ نے بھی کیا نا کہ بازی لے گئے کتے، اٹھ فریدہ یار منالا، نہیں تھا بازی لے گئے کتے. وہ کہتا ہے یہ دیکھ کتے جو ہیں ساری رات جاگ رہے، تو ستا پہ ہیں. لیکن اس کو کتا کہا کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو کتا اس لیے کہا، سن لو پلے باندھ لو اس بات کو، کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہے. کتا جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے لوگوں کا وفادار ہے. کتا ان لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے. کتا اس گھر کی رکھوالی 24 گھنٹے کرتا ہے. لیکن اس کو کتا اس لیے کہا کیونکہ جب کوئی اس کا سگا بھائی اس کے پاس آ جائے، جب کوئی اس کی برادری والا اس کے پاس آ جائے، جب کوئی اس کی نسل والا اس کے پاس آئے، کوئی اس کی طرح کا جانور جس کو کتا ہی کہا جاتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے، تو یہ اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتا. کتا کسی باہر کے کتے کو اپنی گلی سے نکال کے ہٹتا ہے. اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا کہ یہ ایسا بدبخت ہے جو دوسروں کے ساتھ یاریاں گانٹتا ہے، اپنی نسل کا غدار ہے. تبھی تو کسی کو کتا کہتے ہیں اسے غصہ آ جاتا نہیں. اور یہ ایسا جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ وفاداری، اپنی نسل کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی نسل کے کتے کو گلی میں گھسنے نہیں دے رہا، اس کو کھانے نہیں دیتا، اس کو ٹکنے نہیں دیتا، چاہے وہ بیمار ہو، مرنے والا ہو، اس کو باہر نکال کے دم لیتا ہے. اس وجہ سے اس جانور کا نام یہ رکھا گیا کہ اس کی عادت ہے. تبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں جو بندہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کہتے نہیں بھی یہ کتا بندہ ہے. تو یہ جو نام رکھے گئے عادتوں پر ہی رکھے گئے. تو اسی لیے لوگ شیر کا نام خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی بہادری کی علامت ہے، ہمت کی علامت ہے. تو اس لیے یہ بات طے رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جس نسل میں سے ہیں نا، انسانوں کی، ہم جس نسل میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ اتنی نسلیں دنیا میں، چرندے پرندے جانور، ہریا دریا پانی سب کچھ، یہ سارا یہ بھی مخلوق ہے، ان میں سانس ہے، زندگیاں ہیں ان میں. لیکن اللہ نے ہمیں جس نسل میں بنایا وہ انسانوں کی نسل ہے. تو ہمیں انسانوں کی قدر کرنی ہے، ہمیں انسانوں کا دل نہیں توڑنا، ہمیں انسانوں کی بے عزتی نہیں کرنی، اور ہمیں مظلوم انسانوں کی مدد کرنی ہے. کس کی مدد کرنی ہے جی؟ مظلوم انسانوں کی مدد کرنی ہے. اب جس طرح کسان جو ہیں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں اکیلا ہوں، میں کمزور ہوں، نہیں کچھ کر سکتا، تو دعا تو کر سکتا ہے، چند لمحے تو ان کو دے سکتا ہے. تو ہمیشہ حق اور سچائی کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، تینوں درجات ایمان کے استعمال کرنا، یہی بہترین مسلمان کی علامت ہے.